اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ جنوری 2020 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ پی ٹی آئی اسپیشل کمیٹی کا الفضل پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ لاہور، 10 جنوری 2020۔ روزنامہ ڈان نے اپنی 10 جنوری 2020 کی اشاعت میں خبر دی کہ وزیر قانون راجہ محمد بشارت کے زیر صدارت اسپیشل کمیٹی 6 نے لیزلے ہیزلٹن کی 2 کتابوں فرسٹ مسلم اور آفٹر دا پروفٹ نیز مظہر الحق کی کتاب اے شارٹ ہسٹری آف اسلام کی اشاعت اور تقسیم پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح اس کمیٹی نے روزنامہ الفضل کی اشاعت پر بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ روزنامہ الفضل کی اشاعت روا سے ہوتی تھی، جس پر پنجاب حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی۔ اب اس کی آن لائن اشاعت لندن سے ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی مذکورہ کمیٹی نے اس پر بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر مذکورہ کمیٹی روزنامہ الفضل کے توہین رسالت پر مشتمل مواد کا بھی ذکر کر دیتی، تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ کمیٹی کے زیر نظر توہین رسالت کے مواد کی کیا تعریف ہے۔ یقیناً ایسا کرنے سے یہ بات واضح بھی ہو جانی تھی کہ کمیٹی اپنے فیصلے میں خود مختار ہے یا کسی علماء بورڈ وغیرہ کی مرہون منت۔ اسلام آباد اور ملتان بار ایسوسی ایشنز کا مذہبی تعصب۔ اسلام آباد اور ملتان، جنوری 2020۔ ان دونوں شہروں کی بار ایسوسی ایشنز نے ختم نبوت کے مسئلے پر ایسی قراردادیں پیش کیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اپنے ممبران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اے این آئی نے 11 جنوری 2020 کو درج ذیل رپورٹ شائع کی۔ ملتان بار ایسوسی ایشن نے غیر مسلم وکلاء پر الیکشن میں شمولیت پر پابندی عائد کر دی۔ پنجاب، پاکستان، 11 جنوری۔ اے این آئی پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کی ایک تازہ مثال ملتان بار ایسوسی ایشن کی حالیہ قرارداد ہے، جس کے تحت غیر مسلم اور احمدی وکلاء کے بار کونسل کے انتخابات میں شمولیت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیا دور نے بھی اس قرارداد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ مذکورہ قرارداد ملتان کی ضلعی بار کونسل کے وکلاء کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں ذکر تھا کہ بار الیکشن میں حصہ لینے والے وکلاء کو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔ اے این آئی کی رپورٹ میں مزید یہ بھی ذکر تھا کہ پاکستان کو عالمی طور پر اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پر اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اقلیتوں کو تشدد، ماورائے عدالت قتل، اغوا، ریپ اور زبردستی تبدیلی مذہب جیسے جرائم کا سامنا رہتا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے یہاں ہندو، عیسائی، سکھ، احمدی اور شیعہ خطے کی مظلوم ترین اقلیتیں ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کی صورتحال کافی مخدوش ہے۔ یہاں شہریوں اور انتظامیہ کی جانب سے اقلیتوں کے ساتھ مستقل طور پر بدسلوکی اور ناانصافی روا رکھی جاتی ہے۔ پاکستانی حکام نے اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور نسلی اقدار کی خلاف ورزیوں کی حمایت کی ہے۔ حال ہی میں ملتان بار ایسوسی ایشن نے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی ہے۔ اس کے مطابق غیر مسلم اور احمدی وکلاء بار کے انتخابات میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ اے این آئی یہ قرارداد ضلعی ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقد کی جانے والی ختم نبوت کانفرنس میں پیش کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ انتخابات میں حصہ لینے والے وکلاء کو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔ اس کانفرنس میں حاضر وکلاء نے ختم نبوت پر ایمان کا حلف بھی دیا۔ اسلام آباد ضلعی بار ایسوسی ایشن اسلام آباد نے ایک پریس ریلیز شائع کی، جس میں اپنے ممبران کے لیے درج ذیل اعلان شائع کیا۔ تمام معزز ممبران اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج مورخہ 15/1/2020 کو اسلام آباد ایسوسی ایشن کی کابینہ کا اجلاس ملک محمد ظفر کھوکھر صدر اسلام آباد ایسوسی ایشن کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ختم نبوت کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ 16/12/2019 کی جنرل باڈی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے فیصلے کے مطابق اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ترمیمی رولز 2019 پر عمل درآمد کے لیے تمام معزز ممبران اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مذہب کا اعلامیہ جبکہ مسلمان ممبر ہونے کی صورت میں ختم نبوت پر ایمان کا حلف نامہ 31/1/2020 سے قبل جمع کروائیں۔ بصورت دیگر ڈیفالٹر کی ممبرشپ معطل کر کے لسٹ نوٹس بورڈ پر آویزاں کر دی جائے گی۔
اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے اس اقدام پر کچھ معزز ممبران نے احتجاج کیا۔ اسی طرح محترم وکیل مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس فیصلے پر عمل کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد ایسوسی ایشن کی انتظامیہ نے مندرجہ بالا نوٹس کا لدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ آزاد کشمیر بھی جماعت مخالف کیمپ میں۔ کوٹلی 29 جنوری 2020۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تحریک ختم نبوت کے مولوی اللہ وسایہ کی درخواست پر کچھ عرصہ پہلے احمدیوں کے حوالے سے 170 صفحات پر مشتمل ایک نامعقول فیصلہ جاری کیا تھا۔ اسی طرح گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں جسٹس شجاعت علی خان نے بھی قرآن ایکٹ 2011 پر، جو کہ بنیادی طور پر احمدیوں کے متعلق تھا، 40 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ یہ فیصلہ جماعت مخالف کٹر مولوی حسن معاویہ کی درخواست دائر کردہ ریٹ پیٹیشن پر جاری کیا تھا۔ اسی کے تسلسل میں تحریک ختم نبوت کی دائر کردہ درخواست پر آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ جاری کیا۔ اس کے متعلق 29 جنوری 2020 کو کوٹلی، راولپنڈی اور لندن سے شائع ہونے والے روزنامہ صدائے چنار میں درج ذیل خبر شائع ہوئی۔ عدالت نے تحریک ختم نبوت کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ آزاد حکومت کو اسمبلی سے قانون سازی کی ہدایت۔ قادیانیوں سمیت غیر مسلموں کا الگ ریکارڈ بنایا جائے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا حکم۔ ووٹر فہرستیں بھی علیحدہ، حق نمائندگی بھی الگ تسلیم کیا جائے۔ فیصلہ چیف جسٹس اظہر سلیم بابر اور جسٹس شہراز کیانی نے سنایا۔ 2018 میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، مگر غیر مسلموں کے علیحدہ سیاسی حقوق تسلیم شدہ نہیں تھے۔ اب عدالتی فیصلے کے بعد مرزائی مشترکہ سیاسی حقوق سے مستفیض نہیں ہو سکیں گے۔ آزاد کشمیر کی حکومت اور سیاسی جماعتیں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے والے فیصلے کا کریڈٹ لے رہی ہیں، جبکہ مذہبی جماعتیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر شادیانے بجا رہی ہیں۔ یہ فیصلہ احمدیوں کے انتخابات پر شمولیت کے حوالے سے ایک قدغن ثابت ہوگا۔ یقیناً اس فیصلے سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آزاد کشمیر شہریوں کو مذہبی آزادی رائے اور سیاسی حقوق کی فراہمی میں مقبوضہ کشمیر سے کس طرح بہتر حالت میں ہے۔ آزاد کشمیر کا میڈیا، سیاستدان اور مولوی حضرات کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کی کنارہ کشی پر تو واویلا کرتے ہیں، لیکن سرحدگی اس پار اپنے شہریوں کے ساتھ جو ہوا ہے اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ کراچی میں ایک احمدی مخالفت کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور۔ ماڈل کالونی کراچی 16 جنوری 2020۔ 9C بیکری سٹاپ کراچی میں ایک احمدی ملک مبشر احمد کئی سالوں سے رہائش پذیر ہیں۔ مالک مکان بذات خود ایک نیک اور شریف انسان تھے اور اپنے کرایہ دار سے خوش تھے۔ چند دن پہلے جب وہ فوت ہوئے تو مالک مکان کے بیٹے نے، جو احمدیوں کے سخت مخالف ہیں، ملک مبشر احمد کو مکان چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ مکرم ملک مبشر احمد نے ملکہ مکان کرائے پر لے لیا، لیکن دیگر اہلیان محلہ کے دباؤ کی وجہ سے یہاں سے بھی مالک مکان نے ان کے ساتھ کرائے کا معاہدہ ختم کر کے پیشگی ادا کی گئی رقم واپس کر دی، اور اب ان حالات میں موصوف کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح ماڈل کالونی اور گلشن جامی میں جماعت کی مخالفت کی وجہ سے احمدیوں کو کرائے پر مکان کے حصول میں اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ احمدی کی تدفین روک دی گئی۔ چک RB 40 سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ، 4 جنوری 2020۔ محمد انور ابن محمد اسماعیل 4 جنوری 2020 کو وفات پا گئے۔ ان کی تدفین گاؤں کے مشترکہ قبرستان میں ہونا تھی، جس کے لیے ایک قبر بھی تیار کی جا چکی تھی۔ اس قبرستان میں ان کے والدین بھی مدفون ہیں۔ ان کی تدفین کے موقع پر گاؤں کے چند شرپسندوں نے پولیس کو بلا کر احتجاج شروع کر دیا۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا، چنانچہ پولیس نے یہ معاملہ گاؤں کے نمبردار کے سپرد کر دیا، جس نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ احمدی کسی اور جگہ تدفین کر لیں۔ نیز احمدیوں کو قبرستان کی الگ جگہ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ احمدیوں کو مجبوراً یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ عقل اور اخلاقی قدروں سے عاری ہو کر احمدیوں کی مخالفت۔ پاکستان کے ایک مشہور پروڈیوسر سرمد سلطان کی فلم زندگی تماشا ہے 24 جنوری 2020 کو ریلیز ہونی تھی، مگر کچھ مذہبی گروہوں کے اس فلم پر اعتراضات کی وجہ سے حکام نے اس کی ریلیز پر پابندی عائد کر کے اس کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کر دیا۔ اس دوران اس فلم کے خلاف مخالفین نے من گھڑت اور بے سر و پا الزامات کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر اس فلم کے حوالے سے جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ یہ فلم قادیانی ملحد نے بنائی ہے۔ اسی طرح اس فلم کو لے کر درج ذیل الزامات بھی لگائے گئے۔ ایک قادیانی ملحد اس فلم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔
اس فلم میں اسلام، مساجد اور مدرسوں کو شدت پسندی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک محفل نعت کی تضحیق کی گئی ہے۔ اس فلم کے ہر سین میں قادیانی ملحدین کے عقائد کا پرچار کیا گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور پیمرا اس فلم پر پابندی عائد کرے۔ امت مسلمہ سے غیرت کا تقاضا ہے کہ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ مذکورہ بالا بیانات کا حقیقت سے کس حد تک تعلق ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ قادیانیوں کی طرف منسوب الزامات من گھڑت اور حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ احمدیہ مسجد کو درپیش خطرات۔ چندر کے مغولے، ضلع نارووال، جنوری 2020۔ اس جماعت نے موجود مخالفین احمدیت نے احمدیہ مسجد کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں ذکر کیا کہ احمدیہ مسجد پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے مینار بھی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ مخالفین کی اس درخواست سے احمدیوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ احمدیوں نے پولیس اور اسپیشل برانچ کے حکام کو بتایا کہ یہ مسجد 55 سال پرانی ہے اور مینار وغیرہ اس وقت سے ہی موجود ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے اس موقع پر مسئلے کا عقل مندی اور شفافیت سے حل کیا، جس سے معاملے کی سنگینی میں کمی واقع ہو گئی۔